لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهو. رواه البخاري. وفي رواية أخرى: حتى كنت أنا الذي أسأم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل الصلوات وأكرم التسليمات. نہایت قابل احترام علماء کرام، اساتذہ، طلباء، اس علاقے اور جہلم بھر سے تشریف لائے ہوئے حضرات، اور بہت ہی قابل احترام میری عزیز مائیں بہنیں جو تشریف لائی ہوئی ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ وہ بھی گفتگو ہماری سن رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے شہر میں بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے شہر کے دوستوں کے ساتھ مل رہا ہوں، اور ان سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے، ان سے سیکھنے اور سکھانے کا موقع مل رہا ہے. جیسا کہ بتایا گیا، مجھے پچھلے سال بھی حاضر ہونا تھا، لیکن ایک ایسی مصروفیت آ گئی جو ظاہر ہے کہ ایک قومی نوعیت کی مصروفیت تھی، اور اس قومی نوعیت کی مصروفیت کی وجہ سے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس مصروفیت سے معذرت کرنی پڑی. میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی اور جو احادیث پڑھی ہیں، وہ آیات اور احادیث اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اولاد اور یہ جو ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا چاہیے، اس پر یہ آیتیں اور حدیثیں. قرآن کریم میں دو جگہ پر اللہ جل شانہ نے مال کو اور اولاد کو اکٹھے ذکر کیا ہے، اور دونوں جگہ پر تقریباً ملتی جلتی بات یہ ہے کہ یہ جو مال اور اولاد ہوتے ہیں، یہ تو دنیاوی زندگی کی زینت ہوتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی کی کشش ہوتے ہیں. ان سے دنیا کے اندر کشش آتی ہے، ان سے انسان کو زندگی میں ایک مقصدیت ملتی ہے، زندگی گزارنے کا ایک حوصلہ ملتا ہے. آدمی پورا دن تھکتا رہتا ہے، ہارتا رہتا ہے، گھر سے باہر رہتا ہے، طرح طرح کی مصروفیات میں ہوتا ہے، لیکن جب گھر داخل ہوتا ہے تو گھر داخل ہونے کے بعد جب اپنی اولاد پر نظر پڑتی ہے، بچوں پر نظر پڑتی ہے، گھر والوں پر نظر پڑتی ہے، تو صرف ان کو دیکھنے سے، ان کا احساس کرنے سے بہت ساری تھکاوٹ ظاہر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تو بہت ہی وسیع پہلو ہے، اس میں تو بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس پر بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، اور ہم علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، اس کا بھی ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے تھے، اس کا بھی ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے باہر کی زندگی کیسی تھی، خرید و فروخت کے معاملات آپ نے کیسے کیے، آپ نے امن کے معاملات کیسے کیے، آپ نے دوسرے ملکوں سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے، اس کی بھی ہمیں رہنمائی سیرت سے ملتی ہے اور یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ لیکن جہاں یہ ساری چیزیں سیکھنے کی چیزیں ہیں، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے گھر کے افراد کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اور جیسے باقی معاملات میں ہمیں بہت زیادہ تفصیل ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھیں، آپ کے سفارتی تعلقات کو دیکھیں، آپ نے کس کس ملک میں سفیر بھیجے اور کیسے کیسے بھیجے اور ان کو کیا احکامات دیے، آپ نے نیچے یمن کی طرف بھیجا، شام کی طرف بھیجا، افریقہ کی طرف بھیجا، تو ایک پوری دنیا ہے جس سے ہمیں سفارتی معاملات میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف طبقے کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، آپ تاجروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آپ زراعت کرنے والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آپ نوکری کرنے والا جو ملازم ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آتے تھے، آزاد لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، غلاموں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اس کے بارے میں آپ کو حدیث کے اندر بہت تفصیل مل جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ایسا ہے جو میرے اور آپ میں سے شاید ہر شخص سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہوتے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول کیسا ہوتا تھا اور گھر کے افراد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسے ہوتا تھا۔ مجھے اور آپ کو جہاں اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، وہیں مجھے اور آپ کو اس بات کو بھی بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، آپ کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے معاملہ ہوتا تھا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے معاملہ ہوتا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ ہوتا تھا، اور گھر کے اندر جو کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسے معاملہ ہوتا تھا، آج ہم اس پہلو پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں، اور اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک جگہ پر نہیں لے کر آئے، اپنی صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو 8 جگہ پر ذکر کیا ہے۔ پہلے ایک جگہ پر ذکر کرتے ہیں، حدیث نمبر 907 میں اسے ذکر کرتے ہیں، پھر دوبارہ حدیث نمبر 909 کرتے ہیں، اس کے بعد پھر 944 اور پھر آخر کا 4938 نمبر حدیث میں دوبارہ اس کو لے کر آتے ہیں، اور ہر بار جب اس حدیث کو لے کر آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیا معنی نکالتے ہیں اس میں سے، کوئی نہ کوئی نیا پہلو نکالتے ہیں اس میں سے، اور وہ حدیث بہت دلچسپ حدیث ہے۔ اس حدیث کا میرے اور آپ کی عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، چاہے وہ بڑا بیٹا ہو، جو کوئی بھی گھر کا سربراہ ہے، اس گھر کے سربراہ کو گھر کے باقی افراد کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور ان کی مرضی کا کس حد تک خیال رکھنا چاہیے، ان کو کس حد تک موقع دینا چاہیے اپنی پسند کے اظہار کا، ناپسندیدگی کے اظہار کا، یہ سارے پہلو ہمیں اس حدیث سے سمجھ میں آتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، میں نے جیسے عرض کیا کہ اس حدیث کو مختلف جگہوں پر 8 جگہوں پر لے کر آئے، میں نے 2 جگہ کی روایتیں آپ کے سامنے پڑھی اور باقی روایتیں نہیں پڑھی، اس لیے کہ اس میں تفصیل ہے۔ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اور میں یہ 8 کی 8 روایتیں آج دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ ان 8 کی 8 روایتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کیونکہ کسی روایت کے اندر کچھ تفصیل ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے۔ خوشی کا موقع ہے مدینہ منورہ کے اندر، اور وہ خوشی کا موقع یہ ہے کہ عید کا دن ہے، اور میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی جب آپ کے اس علاقے میں عید کا دن ہوتا ہے تو جھولے والے بھی آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے بچے جھولے لے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اچانک پتہ چلتا ہے کوئی چاٹ والا آ گیا، اس نے چاٹ کی دکان لگا لی ہے، کہیں گول گپے والا آ گیا، اس نے گول گپے کی
دکان لگا لی ہے، اور آج سے 10-20 سال پہلے کوئی ٹھپا لگانے والی خاتون وہاں پر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں ٹپے لگوا رہی ہیں اور مہندی لگوا رہی ہیں. تو یہ جو عید ہوتی ہے یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، تمام لوگ اس خوشی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس خوشی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے اسی طرح کا موقع تھا، عید کا موقع تھا، عید کا دن تھا، اور اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ حبشی لوگ آئے ہیں، افریقہ کے رہنے والے لوگ آئے ہیں. اور یہ افریقہ کے رہنے والے جو لوگ ہوتے تھے، یہ جو حبشی لوگ ہوتے تھے، ان لوگوں کو ایک فن میں بڑی مہارت ہوتی تھی، اور وہ ہوتی تھی نیزہ بازی اور نیزہ بازی کے کرتب. یہ لوگ ایک تو نیزہ پھینکنے کے بڑے ماہر ہوتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا، وحش جو بڑے مشہور بعد میں صحابی بنے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی، وہ بھی انہوں نے نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. تو حبشہ والوں کے اندر ایک خاص صلاحیت جو تھی وہ نیزہ بازی کی تھی، اور اس میں وہ کرتب دکھاتے تھے، اور بڑے شاندار کرتب دکھاتے تھے. تو عید کا دن تھا جہاں اور بہت کچھ ہو رہا تھا مدینہ منورہ میں. وہاں حبشہ والے آئے ہوئے ہیں اور ایک میدان ہے، اس میدان کے اندر وہ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر یہ کہتی ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ نیزہ بازی کا مظاہرہ دیکھنا چاہتی ہوں. اور دوسری روایت کے اندر خود حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو، ایک نیزہ بازی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تم دیکھنا چاہتی ہو. دونوں باتوں میں سے جو بھی بات ہو، حضرت عائشہ نے کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ بھائی نیزہ بازی ہو رہی ہے، عائشہ کو دکھاتے ہیں. دونوں میں سے جو بھی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ آؤ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑا کیا. اس وقت تک پردے کے احکامات نازل ہو چکے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کھڑا کیا، اور پیچھے کھڑا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا جو خد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خد کے ساتھ لگ رہا تھا. میں اس انداز میں پیچھے کھڑی تھی کہ میرا پورا جسم تو آپ علیہ السلام کے پیچھے تھا، لیکن میں نے ظاہر ہے کہ نیزہ بازی کے مظاہرہ دیکھنا ہے، کرتب دیکھنا ہے، تو میں اپنا سر اٹھا کے آپ علیہ السلام کے کندھے پر رکھ لیتی تھی، اور میری گال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گال کے ساتھ لگی تھی. اور نیزہ بازی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور حضرت عائشہ نیزہ بازی دیکھ رہی ہے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے عائشہ تمہارا جی نہیں بھرا؟ میں کہتی تھی نہیں ابھی میرا جی نہیں بھرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے. پھر حضرت عائشہ کہتی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد، اور یہ روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں باقاعدہ اس کی تصریح آ رہی ہے. روایت کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو انا الذی انصرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، دیکھتی رہی، میں دیکھتی رہی، اور جب میں نے یہ کہا کہ اب میرا جی بھر گیا، اب میں اندر جانا چاہتی ہوں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندر لے کر تشریف لے آئے واپس. اور دوسری روایت کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کنت انا الذی اسأم، کہ میں جب جی بھر جاتا تھا میرا، یا جب میرا دل بھر جاتا تھا اس سے، تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اب اللہ کے رسول میرا جی بھر گیا، اب اندر چلتے ہیں، اور چل کے آرام کرتے ہیں. یہ واقعہ جب پیش آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یقینی طور پر 50 سال سے زیادہ ہے، 50-55 سال کے قریب آپ علیہ السلام، کم از کم بھی 50 سال عمر ہے. اس لیے کہ یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو آپ کی عمر جو تھی وہ 53 سال تھی، اور 10 سال آپ مدینہ میں رہے، اور 63 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا. 50 سال آپ علیہ السلام کی عمر ہے، اور آپ علیہ السلام نے صرف مکہ و مدینہ نہیں دیکھا ہوا، آپ علیہ السلام نے اس وقت کی جو دنیا تھی وہ دیکھی ہوئی تھی. آپ علیہ السلام بچپن میں جب سفر کر رہے تھے تو ان سفروں میں آپ نے شام دیکھا تھا، اور یہ شام مرکز تھا اس وقت کی 2 بڑی سپر پاورز کا. آپ نے فارس کو دیکھا ہوا تھا، آپ نے پرشین امپائر کو دیکھا ہوا تھا، اس کے اندر پتہ نہیں آپ علیہ السلام نے کیا کچھ دیکھا ہوگا. آپ ذرا تصور کیجئے کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے وہاں روم میں اور فارس کی تہذیبیں دیکھی، ان کی ایجادات دیکھی، ان کی چیزیں دیکھی، اور آپ علیہ السلام نے بہت غیر معمولی تجربہ حاصل کیا ہوا تھا.
تو یہ جو نیزہ بازی کا مظاہرہ ہو رہا تھا یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رغبت ہو، اور خاص طور پر اس عمر میں رغبت ہو، 50-55 سال کی عمر میں رغبت ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ادراک تھا کہ یہ خاتون میرے گھر کی فرد ہے، لہٰذا اگر اس کا جی چاہتا ہے، اس کی عمر کا تقاضا یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے، تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں نے اس طرح کی چیزیں بڑی دیکھی ہیں. میں نے تو روم دیکھا ہوا ہے، میں نے فارس دیکھا ہوا ہے، میں نے رشین امپائر کی ساری تہذیب دیکھی ہوئی ہے، میں نے رومن امپائر کی ساری تہذیب، میں نے بڑے بڑے سردار دیکھے ہیں. جو کچھ میں نے دیکھ رکھا ہے اس کا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے، لہٰذا مجھے اس سے کوئی رغبت نہیں ہے، تم نے دیکھنا ہے جا کر. یہ حدیث مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ گھر کے سربراہ کو گھر کا سربراہ کیسے ہونا چاہیے. گھر کا سربراہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ جل شانہ نے جو بڑائی عطا فرمائی ہے، آپ جو بڑے ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، تو آپ کو اس سربراہی کے نتیجے میں یہ بات سوچنی ہے کہ اس گھر کے اندر مختلف عمروں کے لوگ رہتے ہیں. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 10 سال ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی عمر 20 سال ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی عمر 30 ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی عمر 35 ہے، 40 ہے. اور ان میں سے ہر عمر کے لوگوں کی عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، عمر کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور اس مزاج کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ مجھے کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے. یہ معاملہ ہم کیسے کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر رہے تھے؟ اگر یہی بات آج ہمارے پاس ہمارا کوئی بچہ آ کر کہہ دے کہ ابو جی فلاں جگہ پر ہم جا رہے ہیں اور ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو ہمارا جواب ان کو یہ ہوگا کہ بیٹا میں نے تو اس طرح کی چیزیں بڑی دیکھی ہوئی ہیں، مجھے تو اب اس عمر کے حصے میں اس طرح کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لہٰذا آپ جائیں اور جا کر دیکھیں، اپنی دلچسپی پوری کریں، مجھے آپ تنہا چھوڑ دیں، مجھے آپ آزاد چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو نہیں کہا کہ عائشہ یہ آپ کی عمر کی تو چیز ہے، آپ تو یہ کر سکتی ہیں، لیکن یہ میری عمر کی چیز نہیں، میں نے اس کے علاوہ بڑی دنیا دیکھ رکھی ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہ اس میں شرکت کی بلکہ بھرپور انداز میں شرکت کی، اس انداز میں شرکت کی کہ اس دیکھنے والے کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں تھک رہا ہوں یا میں اتار رہا ہوں. اور ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ بس کو کتنا دیکھنا ہے، بلکہ جب بھی پوچھا کہ چلے یا اور دیکھنا ہے، اور انہیں جواب نہیں کر لیا کہ تمہیں اور دیکھنا ہے، تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور کھڑے رہے. حتیٰ کہ خود حضرت عائشہ کو کہنا پڑا اللہ کے رسول بس میں نے دیکھ لیا، میرا جی بھر گیا ہے، اب اندر چلتے ہیں. میری اور آپ کی زندگی میں ہر روز گھر کے اندر اس طرح کا کوئی نہ کوئی معاملہ آتا ہے جس میں ہم گھر کے افراد کی جائز شرعی اخلاقی خواہشات کا گلا اس وجہ سے گھونٹ دیتے ہیں کہ یہ میری مرضی کی چیز نہیں ہے، چونکہ یہ میری مرضی کی چیز نہیں ہے لہذا تم بھی نہیں کرو گے. ہمیں اگر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں، آپ 40 کے ہو گئے ہیں، 50 کے ہو گئے ہیں، آپ کا خون شاید خون آپ کا بڑھ جاتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، آپ کو شوگر ہو گئی ہے، آپ کو ڈاکٹر نے آئلی چیزوں سے منع کر دیا ہے، تو اب آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک اصول نافذ کر دیا. آپ نے کہا کہ اس گھر کے اندر اب کوئی فاسٹ فوڈ نہیں چلے گا. اس لیے نہیں چلے گا کہ مجھے ڈاکٹر نے فاسٹ فوڈ سے منع کر دیا ہے. اس گھر کے اندر اب نمک والی کوئی چیز نہیں بنے گی. اب اس گھر کے اندر جو ہانڈی بنے گی وہ ایک ہی طرح کی ہوگی اور سارے لوگ اسے کھائیں گے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ خود عمر کے اس حصے میں تھے تو کیا آپ نمک والی ہانڈی کھاتے تھے؟ آپ جب اس عمر کے اندر تھے تو کیا آپ اس وقت تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے تھے؟ تو گھر کے مزاج کے اندر وسعت رکھنا، گھر کے افراد کے اندر اتنی ان کو اجازت دینا کہ ان میں سے جو اپنی جائز خواہشات کو، جائز ضرورتوں کو، جائز چیزوں کو پورا کرنا چاہے، آپ ان کو اس کا موقع دیں. اور نہ صرف یہ کہ موقع دیں، اگر آپ نے وہ نہیں کھانا، آپ اس کا حصہ نہیں بن سکتے تو اس عمل کے اندر ضرور شریک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو یہ نہیں کہا کہ عائشہ مجھے اس سے دلچسپی نہیں، لہٰذا تم جا کے تمہارا کام جانے میں اندر بیٹھتا ہوں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھڑے رہے جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جی نہیں بڑھ رہا. ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. بچوں نے کہا، گھر کے افراد نے کہا کہ باہر چلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. آپ ان کو گھومنے پھرنے کے لیے تو لے کر جا رہے ہیں، لیکن
اس سارے سفر کے دوران آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہیں, لیکن ارد گرد کی جو دلچسپیاں ہیں بچوں کی, گھر والوں کی, آپ اس کا حصہ نہیں بن رہے. ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو مجبور کر کے وہاں لایا گیا ہے اور آپ بڑی مجبوری میں ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کا حصہ اور عمل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. وہاں کوئی کھانا بن رہا ہے, وہاں کوئی تاریخی جگہ ہے, وہاں کوئی مشہور جگہ ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں اور سارے لوگ اسے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس سے پہلے بہت, میں 19 سال کا تھا, میں 16 سال کا تھا, میں 14 سال کا تھا جب میں نے پہلی دفعہ آ کر یہ جگہ دیکھی تھی. یہ موقع یہ بات کرنے کا نہیں تھا کہ میں 14 سال کا تھا یا 19 کا تھا یا 20 کا تھا جب میں نے پہلی دفعہ دیکھی. یہ موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس پورے کام میں پوری توجہ کے ساتھ شریک ہونے کا تھا. ایک پہلو تو یہ جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس حدیث سے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر, اپنے گھر کی زندگی کے اندر, اپنے گھر کے افراد کی جو عمر ہے اور اپنے گھر کے افراد کی اس عمر کے جو تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اور جائز طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اگر ہم نے گھر کے ماحول میں اپنی نگرانی میں جائز حدود کو پورا کروانے کی کوشش نہ کی تو یقینی طور پر یہ ناجائز انداز میں سر خرچات ہوئی. ایک بات. دوسری بات جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ گھر کے اندر مشاورت کا عمل ہے. کہ گھر کے اندر آپ نے جو کام کرنے ہیں, اپنے گھر کے اندر جو فیصلے کرنے ہیں, ان فیصلوں کے اندر آپ کو فیصلے کیسے کرنے ہیں اور کتنا فیصلہ کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا ہے, یہ حق تو یقیناً آپ کے گھر کے سربراہ ہے. لیکن اس کام کو کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر کے افراد کو بٹھائیں اور بٹھا کر کہیں کہ یہ ایک معاملہ ہے اور اس میں میرا فیصلہ یہ ہے, آپ کو یہ کرنے کا بھی حق حاصل ہے. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ کرتے تھے تو اس مشورے کے اندر آپ علیہ السلام مختلف آراء لیتے تھے, اور مختلف آراء کو لینے کے بعد کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے دی گئی, وہ رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوا کہ یہ رائے زیادہ بہتر ہے, آپ نے اپنی رائے کو چھوڑ کر اس رائے کو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں سربراہ ہوں, مدینہ کی یہ ساری ریاست جو ہے یہ میرے ذمہ ہے, لہٰذا سربراہ ہونے کے ناطے مجھے اپنی رائے کو ہی پورا کرنا. اور چھوٹے موٹے معاملات میں نہیں, وہ معاملات جہاں زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے تھے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو واپس لے لیا اور دوسرے کی رائے کو آگے کر دیا, اور زیادہ لوگوں کی رائے نہیں, ایک فرد کی رائے. آپ علیہ السلام جنگ کے میدان میں موجود ہیں اور لشکر آمنے سامنے آنے والے ہیں, ایک دوسرے کی جان جانے والی ہے, اور اس موقع پر ایک صحابی, مدینہ منورہ کے صحابی ہیں, انصاری صحابی ہیں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضروں کے لیے عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول یہ جو آپ نے سب بندی کی ہے یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں, اس حوالے سے اللہ نے مجھے کوئی حکم نہیں دیا, اللہ کا حکم تو مشرکین سے جہاد کرنے کا ہے, لڑائی کرنے کا, اس حکم کی تعمیل میں آ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میری رائے یہ ہے, میرا جو وارفیئر کا ایکسپیرینس ہے, میں جو اسٹریٹجیکلی چیزوں کو دیکھتا ہوں, مجھے اللہ نے جو جنگ کی حکمت عملی کی صلاحیت دی ہے, اس کے خیال میں اس جگہ پر مسلمانوں کا کھڑا ہونا یہ مناسب نہیں ہے, اور انہوں نے اس کی وجہ دی. اور ایک شخص کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں لوگوں کو دوبارہ تبدیل کروائی ان کی پوری جگہ. آپ نے کہا پورے کا پورا لشکر اگر اپنی جگہ تبدیل کرے گا, تم بتاؤ. ان صحابی کو کہا کہ آپ بتائیں گے کہ ان کو کہاں سے ریپلیس کرنا ہے, کدھر کدھر کس کس کو لگانا ہے, اور ان کی رائے کے مطابق آپ علیہ السلام آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 10,000 لوگ مشرکین مکہ نے اپنے ساتھ 10,000 لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ بدر بھی کر چکے ہیں, آپ بہت بھی کر چکے ہیں, آپ چھوٹے موٹے دیگر غزوات بھی کر چکے ہیں, سرایا بھی کر چکے ہیں, اور ایک آدمی جو مدینہ منورہ کا بھی نہیں ہے, جو حجاز کا بھی نہیں ہے, جو فارسی ہے, جو جزیرہ عرب کا بھی نہیں ہے, وہ اصل میں تو ایران کے ہیں اور فارس کے رہنے والے ہیں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں ایک مشورہ دوں, ہمارے ہاں جب دشمن حملہ کرتا ہے تو اس حملہ کرنے کے نتیجے میں ہم یوں کر لیا کرتے تھے کہ خندق کھول دیا کرتے تھے, اور اس کے نتیجے میں دشمن خندق سے ادھر نہیں آ سکتا تھا اور وہاں بیٹھا رہتا تھا, اس کا کھانا ختم ہو جاتا تھا, اس کی رسد ختم ہو جاتی تھی, اس کے لوگ سردی گرمی برداشت نہ کر کے تھک جاتے تھے, اور ہم نے کئی دفعہ دشمنوں پہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم کہاں سے آئے فارس سے, یہ تو حجاز ہے, تم فارس کی لائی ہوئی ایک بات کو حجاز کے اندر پورا کرنا چاہ رہے ہو. آپ نے فرمایا نہیں, سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھئی کام تقسیم کرو اور سارے لوگ مل کر یہ کام کریں گے. اور پھر جب یہ مرحلہ آیا کہ یہ مشورہ دینے والا آدمی, اس مشورہ دینے والے آدمی نے کس کے ساتھ ہونا ہے, تو انصار کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے, مہاجر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, سلمان منا اہل البیت, یہ فارس سے آنے والا آدمی یہ اہل البیت میں سے, یہ ہمارا آدمی ہے. میں سلمان فارسی کے اس حصے کے اندر شریک ہوں گا اندر کھودنے میں جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورتی حکمت عملی اس انداز کی تھی کہ آپ علیہ السلام کو ایک آدمی ایک مشورہ دے رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کے نتیجے میں اپنی پوری رائے بدل رہے ہیں. اور رائے بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں, سینکڑوں کا لشکر ایک آدمی کے کہنے میں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک موقع پر ان صحابی نے اور مشورہ دیا اور ان کو چونکہ ذرائع کہا جاتا تھا, ان کو جنگی معاملات کے اندر ان کی رائے بہت رائے معاملے تھی. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس گھر کے سربراہ کو اپنی رائے مسلط کرنے کا اختیار ہے. نہیں, گھر کے سربراہ کو اپنی رائے نافذ کرنے کا اختیار ہے اور رائے نافذ کی جاتی ہے مشاورت کے ذریعے. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں جو درست سمجھتا ہوں اور یقیناً وہ درست بھی ہوگا, ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہو, این ممکن ہے کہ وہ درست ہو, اور میں اسے نافذ کر دوں. میں کہوں کہ جی میں نے اس حوالے سے یہ فیصلہ کر لیا ہے, لہٰذا اس فیصلے کو ساروں کو قبول کرنا ہے. آخر میں بھی یہی ہونا ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر کے افراد کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور آپ ان سے اکٹھا کر کے ان کی مشاورت کر کے آپ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ میرے سامنے آیا ہے, آپ سارے لوگ اس کے بارے میں رائے دیں, اور رائے دینے کے نتیجے میں بات وہیں پہنچتی ہے جہاں آپ پہنچانا چاہتے تھے, یا 19-20 کا فرق پڑ جاتا ہے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی. لیکن گھر کے افراد میں اتحاد پیدا ہوگا, اتفاق پیدا ہوگا, اونرشپ کا احساس پیدا ہوگا کہ ہماری بھی اس گھر کے اندر ایک حیثیت ہو. میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں حضرات کی خدمت میں اور خواتین کی خدمت میں؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک بین الاقوامی یونیورسٹی کا حصہ ہوں, میں اس میں پڑھاتا ہوں, میں اس میں رہتا ہوں. ہمارے پاس تقریباً 45 ملکوں کے بچے ہیں اور تقریباً ہماری اس وقت جو تعداد ہے وہ 25 سے 30 ہزار طلباء اور طالبات ہے. یہ جب ہم گھر کے اندر یہ ماحول پیدا نہیں کرتے تو اس ماحول کے پیدا نہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے, آپ کے گھر کے افراد کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. جب استاد ان سے پوچھتا ہے کلاس میں کہ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, تو وہ حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ رائے کیا چیز ہے. پوچھتا ہے کہ استاد what do you mean by your opinion, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا opinion کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے گھر میں کبھی اس سے کسی نے اس کا opinion پوچھا ہی نہیں ہوتا. اس کو تو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ ابو نے جو کہنا ہے وہ ہو جائے گا, امی نے جو کہنا ہے وہ ہو جائے گا. تو آپ کو اتنا زور لگانا پڑتا ہے اس معاملے میں اس کی رائے لینے کے لیے. آپ بار بار کہتے ہیں اس معاملے میں آپ کی رائے کیا ہے, اس معاملے میں آپ کی رائے کیا ہے. تو عملی زندگی میں کل کو ان بچوں نے, ان بچیوں نے بڑے ہو کر بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں, اور ان بڑے بڑے فیصلوں کے کرنے کی مشق اگر آپ ان کو گھروں میں نہیں کروائیں گے تو یہ جب یونیورسٹیوں میں پہنچیں گے, یہ جب عملی زندگی کے اندر آئیں گے تو ان عملی زندگی میں آنے کے بعد ان میں صلاحیت نہیں ہوگی فیصلہ کرنے کی. ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ رائے کیا ہوتی ہے اور رائے دی کیسے جاتی ہے, رائے کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی نگرانی میں رائے سازی کی مشق کروانا شروع کریں کہ آپ اپنی رائے دیں, آپ اپنی رائے دیں, آپ اپنی رائے دیں, یہ کام مشکل ہے. یہ کام کتنا آسان ہے کہ میں گھر میں ہوں, میں آپ کو کہوں گی کہ میں نے فیصلہ کر لیا, یہ ہو گیا, اس میں تو نہیں لگے نہ پھٹکاری. لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے کہ آپ دسترخوان پر اپنے بیٹوں کو بھی اکٹھا کریں, بیٹیوں کو بھی اکٹھا کریں, بہوؤں کو بھی اکٹھا کریں, اپنی بیگم کو بھی بلائیں, بھائیوں کو بھی بٹھائیں, بہنوں کو بھی بٹھائیں, اور پھر سب کی رائے لے کر ان کو کنونس کریں اور بتائیں کہ میری رائے میں یہ کام زیادہ مناسب ہے اور اگر اس کو یوں کر لیا جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. دیکھنے میں یہ کام مشکل ہے, لیکن اس کام کی برکت آپ کے انفرادی فیصلے سے یقینی طور پر زیادہ ہوتی ہے. تو دو چیزیں میں اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں. ایک چیز جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ گھر کے اندر تھوڑی سی وسعت رکھیں. گھر کے اندر گھر کے افراد کی عمر, ان کا مزاج, ان کی خواہش, ان کی رغبت, اس کا خیال رکھیں. ان کو اتنی سپیس دیں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ اس گھر کے اندر میری بھی اونرشپ. آج میں حدیث بھی پڑھا رہا تھا, ہفتہ وار
ایک جگہ حدیث پڑھاتا ہوں، مشکات شریف پڑھا رہا ہوں اس سال، تو اس کے اندر ایک روایت آئی اور اس روایت کے الفاظ بڑے مزے کے تھے. آج کل ہم روایت پڑھ رہے ہیں بیٹھنے کی، اٹھنے کی اور سونے کی روایت، باب المشی والنومی والجلوس کو اس طرح کا باب تھا. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آئی اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس میں وسعت اختیار کرو، وسعوا مجالسکم، اس طرح کے الفاظ تھے. تو میں نے بچوں سے یہ عرض کیا، میں نے کہا کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ بڑی بڑی کھلی جگہ ہونی چاہیے جہاں تمہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بھی یقیناً اس کا معنی ہے. تنگ بیٹھیں گے تو دل بھی تنگ ہوں گے، جب آپ تنگ بیٹھیں گے آپ کے پاس حرکت کرنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کے پاس ہلنے کی جگہ نہیں ہے، آپ دوسرے کی سوشل سپیس کے اندر گھس رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے اگلا اپنی کونی سیدھی نہیں کر پا رہا، گھٹنا نہیں سیدھا کر پا رہا، تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے مزاج پر. تو کھلے ہو کر بیٹھنا، وسعت کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کا معنی اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جب مجلس لگی ہوئی ہو، جب گھر کے اندر کھانے کی ٹیبل پہ آپ بیٹھے ہوں، دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، رات کو چائے اور قہوہ پر آپ اکٹھے ہو رہے ہوں، تو اس وقت گھر کے ہر فرد کو سانس لینے کی آزادی ہو. یہ احساس ہو رہا ہو کہ ہم سانس لے سکتے ہیں، یہ نہ ہو، ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں ادھر بات کرنے کی آزادی نہیں ہے، ہمیں کچھ کہنے کی آزادی نہیں ہے. تو ایک تو گھر کے تمام افراد کو ان کی سوشل سپیس کا خیال رکھنا، کہ ان کی رائے لینا، ان کو یہ بتانا کہ رائے کی اہمیت کیا ہے اور رائے بنانا کتنا ضروری ہے. اس لیے کہ آج اگر آپ یہ مشق کروائیں گے تو کل کو وہ بڑے ہو کر ان کو پتہ چلے گا کہ رائے کیا ہوتی ہے اور رائے کا اظہار کیسے ہوتا ہے. اور دوسری اور آخری چیز، اپنے گھر کے ماحول کے اندر بے تکلفی پیدا کرنا. دیکھیے مجھے اور آپ کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ایسے کیوں ہو رہا ہے کہ جہلم کے اندر رہنے والی ایک بچی ہے، جہلم کے اندر رہنے والا ایک بچہ، اس کو جہلم کے کسی کالج میں، اس کو پنجاب یونیورسٹی کے اندر داخلہ مل رہا ہے، وہ میرٹ لسٹ میں بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو کسی گجرات یونیورسٹی کے اندر داخلہ مل رہا ہے، اس کو پنجاب یونیورسٹی کے گجرانوالہ کیمپس کے اندر داخلہ مل رہا ہے. یہ بچی اور بچہ جہلم کی یونیورسٹی چھوڑ کر گجرات، گجرانوالہ، اسلام آباد، کراچی، خیبر پختونخوا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر کے ماحول کے اندر اتنا جبر ہے کہ اس سے جان چھوڑا اور جا کر کہیں ہو رہا ہے. اور یہ مسئلہ مجھے اور آپ کو درپیش ہے اس وقت. یہ کیا وجہ بن رہی ہے کہ گھر کے اندر رہنے والے افراد، یہ بچہ دن کے اندر شدید گرمی میں، جون جولائی کے مہینے میں آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، آپ کے گھر کے اندر ایک کولر چل رہا ہے، آپ کے گھر کے اندر پنکھا چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا بچہ گھر سے باہر نکل کر محلے میں تپتی دوپہر میں کسی سنوکر کلب میں بیٹھا ہوا ہے، کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گھر میں ٹھنڈک کا احساس نہیں ہو رہا. آپ نے اے سی کے ذریعے تو ٹھنڈک پیدا کی ہوئی ہے، آپ نے کولر کے ذریعے ٹھنڈک پیدا کی ہوئی ہے، آپ نے پنکھے کے ذریعے ٹھنڈک پیدا کی ہوئی ہے، لیکن جس ٹھنڈک کی اسے ضرورت ہے آپ نے وہ نہیں دی تھی. آپ کی بیٹی، آپ کے گھر کے اندر رہنے والی کوئی بھی خاتون جو ہے، اگر اس کو بار بار ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے، وہ اس کے گھر جا رہی ہے، وہ 3-4 گھنٹے وہاں گزار رہی ہے، تو یہ میرے اور آپ کے لیے تشویش کی بات ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے میرے بچے، میری بچیاں، میری بہنیں، میرے بھائی وہ گھر کے اندر کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے اور گھر کے باہر چلے جاتے ہیں جس کا ماحول گھر سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، سچی بات ہے، کہ سردی کے مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں، نومبر کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ چند نوجوان بچے ہیں، وہ رات کو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جب آدمی کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے گھر میں گھس کر ہیٹر چلا لیں، انورٹر چلا لیں، اس وقت وہ بچے کسی گلی میں کھڑے ہیں، کسی کنارے میں کھڑے ہیں، وہاں ان کو سردی بھی لگ رہی ہے، اور لیکن اس کے باوجود وہاں کیوں کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر وارمتھ نہیں ہے، گھر کے اندر حرارت نہیں ہے. تو ہمیں اپنے گھروں میں سردیوں میں اس حرارت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس حرارت کے نتیجے میں گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ ملے جائیں، اور گرمیوں میں اس ٹھنڈک کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس ٹھنڈک سے گھر کے تمام افراد ایک دوسرے کے قریب آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت ساری چیزیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ چیز حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، حدیث کی جو 3 درجے کی بڑی کتاب ہے،
ایک چوتھے درجے کی بڑی کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. خیرکم لأہلہ. اگر تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے تو اس کی یونیورسٹی کے لوگ اس کے بارے میں رائے نہیں دے سکتے, اس کی جو سوشل سرکل ہے وہ اس کے بارے میں رائے نہیں دے سکتے, اس کی سہیلیاں, اس کے دوست, اس کے ساتھ کام کرنے والے, اس کے ساتھ کاروبار کرنے والے, اگر پورے کا پورا جہنم بھی اس شخص کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ اچھا آدمی ہے, یہ زبردست آدمی ہے, یہ بڑا اخلاق والا ہے, بڑا خیال رکھنے والا ہے اور معاملات کے اندر ہماری مدد کرنے والا ہے, لیکن اس کے گھر کے افراد میں ایک بچہ بھی اگر یہ کہہ دے کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے تو ساری کائنات کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتایا ہے وہ گھر بتایا ہے. اگر کسی شخص کے گھر کے افراد یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اچھا ہے, اور اگر کسی شخص کے گھر کے افراد اس کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے تو کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ ہم باہر لوگوں سے اچھا اس لیے کر رہے ہوتے ہیں ہماری مجبوری. میں یونیورسٹی کے لوگوں کے ساتھ اچھا اس لیے ملوں گا اور اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اپنے کولیگس کے ساتھ, اپنے اوپر والوں کے ساتھ, نیچے والوں کے ساتھ, کیونکہ میری وہاں روزی روٹی لگی ہوئی ہے, میں وہاں کسی کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتا. لیکن جب میں اپنے اختیار میں ہوں, اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے گھر میں ہوں, اس وقت میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتا ہوں, اگر میں اس میں درست ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میں ایک اچھا انسان ہوں, ورنہ میرے سارے اخلاق کا اور میری ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اور زندگی کی تمام جوانب کے اندر نافذ کرنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر ہمیں اپنے گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں ان کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا